آیت کریمہ نمبر 189۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک، حضرات صحابہ کرام نے چاند کی حقیقت کے حوالے سے سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب حکیمانہ انداز میں دے دیا۔ وہ آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے کہ ان سوالوں میں، ان تحقیقوں میں نہ پڑو جس میں تمہارا کوئی فائدہ ہی۔ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا کوئی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کے حوالے سے بات کرو۔ نمبر دو، اسی طرح عرب میں ایک رسم پائی جاتی تھی، اس رسم کو بہت بڑی نیکی تصور کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا دین رسموں کا نام نہیں ہے، تمہارے بنائے ہوئے ذہن کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرو، جن کاموں کا اللہ نے حکم دے دیا وہ کرو، وہ نیکی جن سے منع کیا بعد آ جاؤ یہ نیکی ہے۔ اپنی بنائی ہوئی نیکی نہ پیش کرو، وہ آپ کے سامنے تفصیل ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمائے یسألون، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الاہلہ، ابتدائی چاند کے بارے میں۔ قل، نبی ان کو کہہ دیجئے، یہ چاندوں کا نظام مواقیت، یہ مقررہ اوقات کے طور پر ہے، للناس، لوگوں کے معاملات کے لیے، والحج، اور حج اور عبادات کے لیے ہے۔ بس دوسری بات فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بے ان، اس اعتبار سے کہ انتا تم آتے ہو، البیوت، اپنے گھروں کو، من ظہورہا، ان کی پشت کی جانب سے، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے، من، اس آدمی کی ہوگی، اتقا، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا امر پورا کرے۔ تو پھر چھوڑو ان باتوں کو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھروں میں آیا کرو، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم
تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، ترجمان قرآن ہے، عظیم صحابی ہے۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ صحابہ ذہن میں آنے والے اشکال کو نبی کے ادب کی وجہ سے، نبی کے احترام کی وجہ سے، نبی کے عظمت کی وجہ سے اپنے اشکال کو نبی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے احترامی نہ ہو جائے۔ حد المقدور ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کو بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں پیش کرتے۔ حالانکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابتدائی دور میں اسلام سمجھنے کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آتی۔ ایک تو چلتا ہوا نظام ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں آدمی بچپن سے سیکھ لیتا ہے، ماں کی گود سے سیکھ لیتا ہے، آگے معاشرے سے سیکھتا ہے، استاد سے سیکھتا ہے، پھر اس کو بہت ساری باتیں سمجھ، کچھ باتیں استاد کے ذمہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے۔ یہ تو نیا دور تھا، نئے دور میں جو بات آئی اس پر کئی اشکالات تھے، لیکن صحابہ کرام اپنے اشکالوں کو چپ کر کے سوچتے، اگلے مرحلے پر کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی روایت آ جاتی، ان کے اشکال کا اللہ حل فرما دیتا۔ اس طرح ان کے سوال تھے کم۔ کل قرآن نے جو ذکر کیا صحابہ کرام کو جو تردد پیش آیا، پریشانیاں پیش آئیں، تو نبی کے ادب کا، تعظیم کا، احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے تقریباً صحابہ کرام نے 14 موقعوں پر سوال کیے۔ بھائی 23 سالہ دور میں 14 سوال بہت عجیب بات ہے۔ یہ ان کے دلوں میں کتنا احترام تھا۔ یہ سوال نہیں کرتے یہ کیوں، یہ کیوں، کہتے ہیں ہم ہیں غلام، جو حکم ادھر سے آئے گا، جو زبان نبوت سے آئے گا کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ مشکل ہے، کہتا کوئی نہیں مشکل، ہمارا کام ہے غلامی، اطاعت گزاری۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ زبردست بات۔ تو قرآن نے ان کے 14 سوالوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک سوال اس سے پہلے ہوا تھا، حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا تھا چند دن پہلے ہی، آیت کریمہ نمبر، اس سے پہلے 4-5 آیتیں پہلے، غالباً 81 یا 82 آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم اونچی دعا کریں، اونچے طریقے سے پکاریں اللہ کو، یا آہستہ؟ اللہ نے ادب سکھا دیا، نہ آہستہ بولنا، میں تمہارے بالکل اشارہ کی بھی کری۔ یہ دعا کا ایک سلیقہ سیکھ پوچھا تھا، وہ ایک سوال تھا۔ آج یہ دوسرا سوال ہے صحابہ، یہ دوسرا موقع ہے سوال کرنے کا، اور بقیہ 6 مقام سورۃ البقرہ میں اور آئیں گے، اور یہ 8 مقام سورۃ بقرہ کے اندر ہیں، باقی 6 مقام آگے قرآن میں ہیں، کل 14 مقام۔ صحابہ کا ادب دیکھو۔ آج ہمارے اندر عمل نام کی چیز نہیں ہے، سوال کے لیے ہم شعر ہیں، اور باتوں کے لیے، گفتار کے لیے یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اور کیوں کو چھوڑ مانتا کیا ہے؟ عمل تیرے ذمہ جو کام ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کام میں زیرو، عمل میں زیرو۔ اور وہ میں نے چند دن پہلے بھی ذکر ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ یہ اللہ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی ہے؟ یہ تو کون ہے کیوں فرض کرنے کا سوال کرنے والا؟ تو اللہ سے بڑا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے کیوں فرض کی ہے؟ دماغ خراب ہے اس کا، تیرا کام ہے عمل کرنا۔ پھر کبھی کہتا ہے
یہ 3 نمازوں کے اندر اونچی آواز سے قرات کیوں کرتے ہیں؟ 2 میں آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں امام صاحب، یہ کیوں؟ اور تو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن یہ کیوں ہے؟ اپنی نمازوں کے بارے میں بتاؤ۔ وہ ہم اپنی نمازوں کا بتائیں گے، تیرا کام کیا ہے؟ پڑھتے شرط نہیں ہے، یہ کیوں لگی ہوئی یہ نمازوں کی؟ کبھی کہتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے پہلی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ بھی قرآن بھی، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ کہتے ہیں قرآن میں پڑھنا، یہ کیوں؟ وہ تو کیوں کا سوال کرنے والا کون آیا؟ کس سے کر رہا ہے؟ کس کے حکم پر کیوں کر رہا ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، مالک الملک کا حکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کا بیان، تو کہتا کیوں؟ خیال کر منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، ذرا سوچ کر بول۔ یہ آج ہمارا حال ہے، گفتار کے غازی بن کر چل پڑتے، ماشاءاللہ بے دریغ اسلام پر اعتراض کر دو، اسلام کے طریقوں پر اعتراض کر دو، عمل میں زیرو، نماز ایک بھی نہ پڑھ ہے، میں شہر ہوں گی، میں باتیں کرنا جانتا ہوں، اسلام پہ اعتراض جانتا ہوں۔ یہود و نصارہ کی ترتیب پر چل کر اس نے یہ طریقے بتا کر اسلام کو مشکوک کرنا، اسلام سے لوگوں کو دور کرنا اور ایمان کے اندر تذبذب پیدا کرنا، یہ سکھایا ہے۔ اور ہم اس ڈگر پہ چل نکلے یہود کی ترتیب پر، جو اپنے طور پر ایمان لایا کہ میں اللہ کے حکموں کو دل سے مانتا ہوں، مانتا ہے تو پھر اعتراض نہ کرنا، پھر عمل کر۔ وہ ہمارا ایمان کمزور، یہود و نصارہ کی بات چل پڑی ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صحابہ یہ لوگ نہیں، صحابہ کے سامنے مشکل حکم آگے مان گئے۔ ایک موقع آج یہاں ہے، صحابہ نے جو سوال کیا ہے اور اللہ نے جواب بھی بڑا عجیب انداز میں دیا، جس سے دنیا کے لیے بھی ایک سبق آیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا سوال ان کے کام آئے، یہاں بھی ایک سوال کیا، یسألونک عن الأہلہ، اہلہ ہلال کی جمع، اور ہلال کہا جاتا ہے یہ پہلے دن کا چاند، دوسرے دن کا چاند، تیسرے دن کا چاند، یہ پہلے 2-3 دن کے چاند کو عربی میں ہلال کہا جاتا ہے، اور ہلال کا معنی چند دن پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکا تھا، حرام کا ذکر ہوا تھا، وما احل بہ لغیر اللہ میں گزرا تھا کہ کسی چیز پر اللہ کے علاوہ نام بولا جائے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کی نیاز فلاں کا، یہ حرام ہو جائے۔ تو احل یحل، ہلال کا معنی اونچے اونچے آواز دینا، تو پہلے چاند کو بھی لوگ آواز دیتے ہیں، چاند نظر آ جائے نا، لوگ خوشی کے طور پر کہتے ہیں وہ چاند ہے، وہ چاند ہے، وہ چاند ہے، میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، وہ چاند ہے۔ اسی لیے اسی ترتیب سے اس چاند کو ہلال کہنے لگتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس پہ لوگوں کی آوازیں اونچی ہوتی ہیں۔ پہلے دن کا چاند کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ آواز اونچی کر دیتے ہیں، اور پہلے دن بہت ساروں کو نظر نہیں آتا ہے، دوسرے دن نظر آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے بھی آج چاند دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ آج یکم گزری، آج دوسری ہے، میں نے بھی دیکھا وہ چاند، وہ چاند، وہ چاند۔ تیسرے دن بھی کہتے ہیں، کوئی دیکھ کر نمایاں طور پر کہتے ہیں ماشاءاللہ چاند تو بڑا ہو گیا جی، آج تو دوسرا تیسرا دن ہے۔ تو یہ آوازیں 2-3 دن تک لگتی ہیں، ان 3 دنوں کے چاند کو ہلال عربی میں کہنے لگتے ہیں۔ اب صحابہ نے کیا سوال کر دیا؟ صحابہ نے کہا یسألونک عن الأہلہ، صحابہ نے، اللہ کہتے ہیں اور نبی آپ سے، آپ کے شاگرد سوال کرتے ہیں عن الأہلہ، پہلے 3 چاندوں کے بارے میں، کہ پہلے دن کا چاند بہت چھوٹا، دوسرے دن کا بڑا، تیسرے دن کا اور بڑا، پھر بڑھتے 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 پورا دائرہ بن گیا، پھر 14ویں دن کا تو ایسا پورا چاند، پھر 14 کے بعد 15 کے بعد ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، ٹوٹتے 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 25-26 کو بالکل چھوٹا سا، 2-3 دن غائب ہوا، پھر یکم کو چھوٹا سا آ جاتا ہے۔ یہ چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر گھٹتا رہتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سورج کو ہم دیکھتے ہیں وہ صبح سے آتا پورا ہوتا ہے،
آگے بڑھتے بڑھتے اپنا جلال دکھاتا ہے، دوپہر کو شام کو پھر ٹکیا بن کر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک روزانہ ایک حال پہ ہے، یہ چاند پورے مہینے میں چینج کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ صحابہ نے یہ سوال کر دیا، اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ چاند چھوٹا کیوں ہے، پھر بڑا کیوں ہوا ہے، پھر چھوٹا کیوں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا دماغ چھوٹا ہے، تمہاری سمجھ چھوٹی ہے، میں نے عقل دیا، مجھے پتا ہے تمہاری عقل چھوٹی ہے، تم میرے اس چاند کے نظام کو میں تمہیں سمجھاؤں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرا حکیمانہ انداز ہے، یہ میرے حکیمانہ اور حاکمانہ نظام تمہارے بس سے باہر ہے، یہ ریاضی کی باریک ترین نقطے ہیں، یہاں تک تم نہیں جا سکتے۔ تو اس سوال کو چھوڑ دو، آگے موٹا سا جواب دیا اللہ رب العالمین، فرمایا اس کو کہا جاتا ہے، موٹا جواب کیسے دیا؟ اس کو عربی لغت میں اعلیٰ قسم کے حکماء کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، حکیمانہ انداز ترتیب پر جواب دے دو، کہ جس نے سوال کیا ہے اس کا سوال اس کی سمجھ سے بالا تر جواب نہ دینا، الجھ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، فلہذا جو اس کے مزاج کے مطابق دوسرا رخ ہے وہ جواب دے دو۔ اللہ نے بھی یہی کام کیا، دوسرے رخ پہ جواب دیا، فرمایا قل، نبی اعلان کر کے کہہ دو، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند یکم کو آیا چھوٹا سا یکم ہونے کو بتانے کے لیے، تھوڑا بڑا ہوا دوم بتا رہا تھا، تھوڑا بڑا ہوا سوم بتلا رہا تھا، اور بڑا ہوا چوتھا دن بتاتا، بڑھتے بڑھتے پورا ہوا تو 13 14 بتلا رہا تھا، پھر گھٹنے لگا تو بتانے لگا میں آدھے جوبن سے نیچے ٹوٹ چکا ہوں، مہینہ کم ہو گیا ہے، مہینہ ٹوٹنے لگ گیا، پھر ٹوٹتے ٹوٹتے 25 26 کو کہتا مہینہ ختم ہونا چاہتا ہے، میں بالکل چھوٹا میں غائب ہوں گا، مہینہ بھی غائب ہو جائے گا۔ یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ تم اپنا نظام زندگی، اپنا لین دین، اپنا معاملات اختیاریہ اس چاند کی تاریخ کے مطابق طے کرو۔ تمہیں تاریخ بتانے کے لیے چاند چھوٹا بڑا کر کے ہر بندے کو بتا دیا، وہ چاند چھوٹا دیکھتا کہتا ہے پہلی ہے جی میں نے پہلی تاریخ کو آئندہ یہ کام کرنا ہے، تجھے اتنے پیسے دینے ہیں، تجھ سے اتنا لینا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے حساب و کتاب، تمہارے لین دین کے لیے میں نے یہ ترتیب بتائی۔ فرمایا تم اپنا کام کرو، خدا کا بندہ کہ چھوٹا بڑا کیوں ہے، کیوں کو چھوڑ، میں نے تمہارے سمجھانے کے لیے یہ رکھا، تم اپنے معاملات اس کے مطابق درست کرو۔ اور یہ کچھ معاملات انسان کے اختیاری ہوتے ہیں جو لین دین کے ہوتے ہیں، وہ بھی آدمی اس حساب کے مطابق کرتا ہے۔ مواقیت کہا کہ تمہارے معاملات کے مقرر کرنے کے اوقات اس چاند سے وابستہ ہے، کہ میں نے یکم کو دینا ہے، میں نے دوم کو دینا ہے، میں نے مہینے کے آخر میں یہ کرنا ہے، میں نے مہینے کے درمیان میں یہ کرنا ہے، میں نے 14 کو کرنا ہے، میں نے 15 کو کرنا ہے۔ والحج، اور کچھ کام تمہارے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری ہے، کہ حج کا مہینہ آئے گا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے لاتا ہے۔ وہ جی یہ مہینہ گزر گیا، آگے حج کا آ گیا، یہ رمضان کا آ گیا، یہ فلاں کا آ گیا۔ فرمایا میں نے عبادات کا سلسلہ اس چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے، میں نے عبادات کے اوقات اس چاند سے مقرر کیے ہیں، کہ اب چاند کے ذریعے سے حج کے معاملات، زکوٰۃ کے معاملات، کہ جی مہینہ پورا ہو گیا میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں مہینے کی شروع میں زکوٰۃ دیتا، مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے معاملات کے اوقات مقرر کرنے کے لیے میں نے یہ نظام دیا، تم اس بات کو حل کرو، باقی چھوڑو چھوٹا بڑا کیوں ہے، یہ پیچھے ایک بڑی لمبی بات ہے، یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر، تمہارے لیے آسان یہ ہے کہ تمہارے معاملات اختیاریہ اور تمہارے معاملات عبادات جو غیر اختیاری طور پر تمہارے اختیار سے نہیں، اللہ کے نظام کے تحت نظام چلتا ہے 12 مہینوں کا، یہ وہ میں نے قائم کیا اس سے۔ یہ اللہ نے عجیب جواب دے کر بتا دیا، جو بات تمہارے مطلب کی ہے اس میں آ جاؤ، جو تمہارے مطلب سے ماورا چھوڑو، اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ خدا کا بندہ وہ سوال کرو، ان باتوں کی تحقیق کرو جو تمہارے مطلب کی ہے،
فضولیات میں کیوں پڑھتے ہو جو تمہارے بس سے باہر ہے؟ کیوں پڑھتے ہو اس میں؟ اور بہت سارا ایسے نظر آتا ہے آج کل بھی، بعض دفعہ لوگ بعض باریک مسئلہ پوچھتے اس کے پاس میں نہیں ہوتا ہے، اور ویسے اس نے کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ سن لیا ہوتا ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہم بھی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تمہارے پاس کا نہیں ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتے کیوں جی میرے پاس کا نہیں؟ بھائی تم اس کو نہیں سمجھ سکے گا، الٹا خراب ہو جائے گا، یہ باریک نکتے ہوتے ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب ہے موٹا نکتہ بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی ترتیب قائم کی اور ہمیں بھی سمجھایا ہے کیسے کر لیا کرو کہ اگلے کے ذہن کے مطابق جواب دو جس کو وہ لے سکے۔ اگلی بات، ایک اور طریقہ عرب میں تھا رسم کا۔ ہمارے ہاں بھی رسمیں ہوتی ہیں، رسموں کو دین بنایا ہوا ہے، اور اس رسم کو دین کا بڑا اہم حصہ اور شعبہ بنایا ہوا ہے۔ عرب والوں کے ہاں ایک رسم یہ تھی، عرب والے عمرے کے لیے احرام باندھ کر گھر سے دعا کر کے الوداع ہو جاتے ہیں، حج کے لیے چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے، بہت بڑی نیکی والا کام ہے حج اور عمرہ، لیکن گھر سے نکل کر الوداع ہو کر چلے گئے، آگے جا کر پتہ چلا میرا فلاں کام کرنے ہے، یا میں نے فلاں چیز لینی ہے، یا فلاں مہمان آ گیا ہے پیچھے مجھے آج رکنا پڑ گیا ہے، یا گھر میں بیماری آ گئی ہے فلہذا آج واپس ہوتا ہوں 2 دن بعد چلا جاؤں گا، یا فوتگی ہو گئی میں بعد میں جاؤں گا، کوئی ایسا تقاضا اور عذر پیش آتا، گھر سے تو نکل گئی، کوئی عذر پیش آ گیا تو واپس اپنے گھر کو کہتے ہیں جس دروازے سے نکلے ہم اس دروازے سے واپس نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ یہ گناہ ہے۔ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب گھر میں آنا مجبوری پڑ گیا تو کدھر سے آؤ گے؟ گھر کے پیچھے سے دیوار توڑو، نقب لگاؤ، وہاں سے آ جاتے ہیں، دروازہ توڑا، دیوار توڑی، نقب لگایا، اندر آ گئے، پھر 1 رات رہ گئے، 2 راتیں رہ گئے، 3 راتیں رہ گئے، 4 راتیں رہ گئی، بعد میں تو جانا ہے حج عمرے کے لیے، وہ قضا کریں گے۔ اور یہ گھر سے نقب لگا کر پشت کی جانب سے آنے کو کہتے ہیں ہم نے کمال کر دیا جی، دیکھو حج کے لیے گئے تھے، حج نہیں کیا، ہم اس دروازے سے آئے بھی نہیں، ہم دیوار توڑ کر آئے گے، ہم اس دروازے سے واپس نہیں آئے جس دروازے سے نکلے، ہم دیوار توڑ کر آئے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے نیکی، دیکھو جی کیسی نیکی کی ہم نے۔ اللہ نے فرمایا نیکی نہیں، یہ رسم ہے تمہاری، یہ اس دروازے سے واپس آؤ ضرورت کے لیے، اس دروازے سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، یہ کہ ہے خدا کا بندہ کہ اس دروازے سے نہ آنا، دیوار توڑ کر آگے بڑی نیکی ہو گئی ہے۔ یہ تمہارا ذہن کے بناوٹ ہے، یہ تمہاری رسم ہے، تم نے اپنے طریقے کو دین بنایا ہوا ہے۔ فرمایا لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں بے ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ گھروں کو اپنی پشت کی جانب سے آؤ، ولکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے دل میں اللہ کا تقوی ہو کہ میں اللہ کا امر پورا کروں گا، اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ کی نواہی سے اجتناب کروں گا، یہ نیکی ہے۔ اللہ کے لیے عمرہ کرتے تو میں عمرہ پورا کروں گا، آج واپس آگے کر جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، یہ تہیہ کر، یہ نیکی کر، یہ نیکی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا نیکی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا دیا حکم وہ ان کو کر، یہ نیکی ہے، جن سے منع کیا ان سے بچ، یہ نیکی ہے۔ تو فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ تمہاری رسم ہے، رسموں کو زندہ مت کرو، ان کو نیکی مت بناؤ۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کو اپنے دروازوں سے آیا کرو، دروازہ لگایا اسی لیے آنے جانے کے لیے، دروازہ اسی لیے ہوتا ہے اور کس کے لیے ہے؟ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم نہ توڑو، حکم تو اللہ کے توڑتے ہو، اور گھر کی دیوار توڑ کر آگے کہتے ہیں میں نے کمال کر دیا جی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا حکم توڑنا یہ گناہ ہے، اس سے بچ، اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ فرمایا واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اللہ کا غضب نہ آ جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس بات پہ سوچا کرو۔ نیکی اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا نام ہے، تم نے اپنی بنائی ہوئی نیکی کر دی ہے۔ لعلکم تفلحون،
اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، یہ نیکی نہیں ہے جو تم نے بنائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے رسم ہوتے ہیں، رسموں کو نیکی بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، گویا ضابطہ بتا دیا، رسم کا تمہارے بنائے ہوئے طریقے کا نام نیکی نہیں ہوگا، اللہ کے امر کو پورا کرنا، اللہ کی مناہی سے اجتناب کرنے کا نام نیکی ہوگا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنے کا نام نیکی ہے۔ اپنی مرضی کی باتیں کرنا، رسم زندہ کرنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو عفو درگزر کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی سرخروی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ و سلامت فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں لغویات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، رسم و رواج سے محفوظ رہنا نصیب فرما، اپنے اوامر کی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ساری امت کو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ امت رسموں میں، رواجوں میں، لغویات میں، بکواسات میں مبتلا ہو گئی، یا اللہ تو ساری قوم کو معاف فرما، اور یا اللہ امت کے اوپر آئی ہوئی وباؤں کو، بلاؤں کو، مصائب کو، آلام کو، آفات کو یا اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیچارے پانی کے اندر کی زد میں ہیں، طرح طرح کے مصائب میں ہیں، مشکلات میں، ان کی مشکلات کو، ان کے مصائب کو دور فرما دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ ان سے فرما دے۔ باقی امت مسلمہ کو بھی ہدایت نصیب فرما، اپنے دین کی طرف آنا نصیب فرما، لغویات سے بچنا نصیب فرما، اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہے اسلام کی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔